مولانا صلاح الدین صاحب مظاہری مقدس اللہ العالی ہیں، انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں اور اس شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ حضرت سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو مستفید ہونے کا حسین موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں،
عرفان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں۔ معزز علماء کرام، مخصوص مہمانان اعظام، اراکین جلسہ، معزز اساتذہ کرام، نوجوان بھائیوں، عزیز طلبہ، اللہ پاک کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا۔ دعا کریں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کے آنے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بزرگوں، ہم آپ جس شامیانہ تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ انسان ہدایت یافتہ ہے جو انسان دین و ایمان کی باتوں کو سنتا ہے، دین و ایمان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے، وہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہوا کہ اس نے آج ہم سب کو دین کی نسبت پر جلسہ گاہ میں جمع فرمایا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے، آمین۔ بزرگوں، آج جلسے کا پہلا دن ہے۔ ابھی حضرت مولانا مفتی توقیر صاحب نے جو اس مدرسہ کے بانی محتمم ہے، بڑی بات کہی اور وہ دل کو لگنے والی بھی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، لیکن آپ کی تعداد بہت کم ہے۔ آج ہم سب کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے، ہم سب ایسا مزاج بنا لیتے ہیں کہ چلو آج تو جلسے کا پہلا دن ہے، کل جا کر پوری رات تقریر سنیں گے اور خوب خوب جلسے میں جا کر چندہ بھی دیں گے، رات بھر جاگ کر رہیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے بیچ جتنے اکابر علماء آج مدعو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتیں کل بھی ہوئی۔ آپ نے سنا کہ حضرت قاضی صاحب کی کتنی مشغولی ہے، ساری مشغولیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے مدرسے، آپ کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ ہم آپ اکابر علماء کرام کی قدر کریں، ہم آپ جلسوں کو جلسے تک ہی رہنے دیں۔ حضرت مفتی صاحب بہت سارے جلسے میں جاتے ہیں، خاص طور پر جلسہ کرانے والے حضرات اور جو لوگ جلسہ میں شریک ہوتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسے جلسوں کی خود اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ ایسا جلسہ کراتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ جلسہ بہت ہی منظم جلسہ ہے اور اس جلسے کو بہت ہی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انشاءاللہ حفاظ کرام کے سروں میں پگڑی باندھی جائے گی۔ آپ کے بچے حافظ قرآن ہوئے، آپ کے علاقے کے بچے حافظ قرآن ہوئے، آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں حضرت مفتی صاحب نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جو آپ کے گھر گھر میں روشنی پھیلنے کا کام کر رہا۔ اس لیے میرے بزرگوں،
میرے دوستوں، ساری گلا اور شکوہ کو دور رکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں ہمارے مفتی صاحب اتنے بڑے مفتی جو دارالعلوم دیوبند کے معین مدرس رہ چکے، انہوں نے ادارہ قائم کیا ہے، تو ان کی شانہ بشانہ چل کر کے ان کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے آواز میں آواز ملائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو راہ راست تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج جلسے کا پہلا دن ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج ہم آپ اس دنیا میں جیسی نیتیں کریں گے، اللہ رب العزت اسی اعتبار سے ثمرات مرتب فرمائیں گے۔ علماء کرام نے مثال دے دے کر سمجھا دیا تاکہ ہر خاص و عام، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر انسان اپنی نیتوں کو درست کر لے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے۔ علماء نے مثال دیا، ایک آدمی ہے اپنے لیے گھر بنانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ دیکھو میرے والد محترم نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، میری شادی کرائی، اور شادی کرانے سے پہلے انہوں نے میرے لیے گھر کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ والدین اپنے اولادوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے گھر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں، گھر بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی ہے مکان بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، چاہے وہ گھر کچا ہو یا پختہ ہو، مکان بنانے سے پہلے یہ سوچ لے، یہ ارادہ کر لے کہ گھر بن کے تیار ہو جائے گا، گھر کی جو ضروریات ہیں، اینٹ، گٹی، سیمنٹ، بالو، دروازے، کھڑکی، روشن دان وغیرہ ساری چیزوں کا انتظام تو کر لوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ دیکھو میں جو گھر میں دروازہ لگواؤں گا، میں جو کھڑکیاں لگاؤں گا، میں جو روشن دان لگواؤں گا، میرے دل میں یہ ہے کہ فجر میں گھر بن کے تیار ہو جائے اور پھر ہم اہل و عیال کے ساتھ گھر میں رہنا شروع کر دیں گے۔ مؤذن پکارے گا اللہ اکبر، میں فوراً بستر سے الگ ہو جاؤں گا، اپنے گھر والے کو جگاؤں گا، اپنے پڑوسیوں کو جگاؤں گا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز تیار ہے، نماز تیار ہے، چلو مؤذن نے آذان دے دیا ہے، اور ان کھڑکیوں سے، ان روشندان کے سوراخوں سے آواز آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے اس ارادے سے مکان بنانے کے بارے میں سوچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ہے، مکان بنایا نہیں ہے، اور گھر بنانے سے پہلے انجینئر کے پاس جانے سے پہلے انجینئر بننے سے پہلے مجھ کو یاد کر لیا ہے، جاؤ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بھلائیاں لکھنا شروع کر دو۔ یہ تو چھوٹی سی مثال تھی۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، مزدور ہیں، کاشتکار ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، کدال کو آپ نے زمین میں ڈال دیا، پھاوڑا کو زمین میں ڈال دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، اللہ فرشتوں کی مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسان ہے، اور کھیتی کرتے کرتے زمین میں بیج بونے سے پہلے مجھ کو یاد کر لیا ہے، جاؤ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور بھلائیاں لکھنا شروع کر دو۔ آپ سونے کی دعا پڑھ لیں، سو کر اٹھیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ
آپ کے نام اعمال میں نیکیاں انشاءاللہ جمع فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بزرگوں، ایک مرتبہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں واز فرما رہے تھے۔ اسی واز و تقریر کے درمیان میں 3 آدمی کہیں سے آیا۔ ایک آدمی آ کر وہاں بیٹھا جہاں پر جگہ خالی تھی، جہاں پر جگہ خالی تھی۔ آپ حضرات کے بیچ بھی جگہ خالی ہے کیا؟ آپ کے قریب میں جگہ خالی ہے کیا؟ اس کو پر کریں گے انشاءاللہ۔ آ جائے بھائی، ہم تو آپ کے علاقے کے ہیں، میں ایسے ہی چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے بیچ ہوں۔ اصل تو باہر سے بزرگان اذان جو تشریف لائے ہیں ان کی باتوں کو آپ حضرات کو سننا ہے۔ آ جائے بھائی، آ جائے، قریب آ جائے، ماشاءاللہ اپنی خالی جگہ کو پر کر لیں، ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ۔ بھائی مجلس اور جلسے کا احترام کیجئے، قدر کیجئے میرے بھائیوں۔ ایک آدمی آ کر مجلس کے اندر بیٹھا وہاں پر جہاں پر جگہ خالی تھی، اس کے بعد وہ شخص پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اطمینان و سکون سے سننے میں مشغول ہو گیا۔ دوسرا آدمی ایک کنارے میں شرماتے ہوئے آ کر بیٹھ گیا کہ اگر میں مجلس کے اندر جاؤں جہاں پر جگہ خالی ہے تو دائیں والے بھی، بائیں والے بھی، پیچھے والے بھی ہر ایک میرے بارے میں تذکرہ کریں گے، یہ کون آدمی ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اور چنانچہ وہ آدمی شرماتے ہوئے کہ میرے بارے میں ایک دوسرے سے تذکرہ لوگ کریں گے، شرم محسوس کرتے ہوئے ایک کنارے میں بیٹھ کر دین و ایمان کی باتیں سننے میں مشغول ہو گیا۔ 3 آدمی سے آئے تھے، 2 نے اپنا جگہ لے لی۔ تیسرا آدمی جو مجلس کے اندر تک نہیں آتا ہے، کسی کنارے تک نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ جہاں جیسے آیا تھا الٹے پیر ویسے ہی واپس چلا جاتا ہے، جیسے آج ہم سبوں کا بھی حال ہے۔ الحمدللہ ہم سب ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی قدر کرتے ہوئے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارہ لے کر دین و ایمان کی باتیں سن رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہم ہی میں سے ایسے بھی ہیں جو چائے پان کی دکانوں میں چائے پان کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے مٹھائی کھلونا خرید کر پھر وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ بازاروں میں آئے، کھائے پیے اور پھر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، کچھ وقفہ کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آدمیوں کے بارے میں بشارت و خوشخبری سنائی۔ فرماتے ہیں میں بتاؤں ان 3 آدمیوں کے بارے میں جو عصی قبل یہاں آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا فیصلہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو مجلس کے اندر آیا، اللہ کی رحمت اس کے حق میں جوش میں آ گئی، اسے آغوش رحمت میں لے لیا، مکمل طور پر رحمت میں ڈھانپ لیا۔ دوسرا آدمی جو شرماتے ہوئے دین و ایمان کی باتیں سن رہا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت اس کے حق میں شرماتے ہوئے آتی ہے اور اسے بھی آغوش رحمت میں لے لیتی ہے۔ اور تیسرا جنہوں نے جو نہ مجلس کے اندر آیا نہ کسی کنارے میں بیٹھا، آیا اور پھر واپس چلا گیا، تو اللہ نے بھی اس آدمی کو اپنی رحمت سے بہت دور فرما دیا۔ قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین، قدردانوں کو اللہ دیتا ہے دین، اور ناقدروں سے لیتا ہے چھین۔ ہم آپ ایسے جلسوں کی، علماء کرام کی، حفاظ اعظام کی قدر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قدر فرمائیں گے۔ یہاں پر مدرسہ سراج العلوم انور گنج میں پڑھنے والے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ ان سے پیار سے بات کیجئے اور ان کا بھی ادب و احترام کیجئے کہ بچہ تو چھوٹا ہے لیکن کلام کس کا یاد کر رہا ہے، کن کے کلام کو اپنے سینے میں بسا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، خاص طور پر گاؤں والوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں پڑھنے والے جتنے بچے ہیں
آپ ان بچوں کی قدر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قدر فرمائیں گے۔ کیا پتا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ ہماری مغفرت فرمائے، کہنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم سب دین کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی مختصر آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کس سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا۔ ایمان والے سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں جگہ جگہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، کبھی کہتے ایمان والوں سے کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ کہیں آتا ہے کہ ایمان والو تم اپنے گناہ سے نادم ہو کر، اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر توبہ کر لو اور میں تمہیں ایسے جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ بزرگوں، ہم آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں اور جیتے جاگتے نہ جانے ہم سے آپ سے کتنا گناہ ہو رہا ہے، کتنی غلطی ہو رہی ہے۔ ہم آپ سے گناہ ہو رہا ہے، کبھی رات کے اندھیرے کا گناہ ہو گیا، کبھی دن کے اجالے کا گناہ ہو گیا، کبھی پیر کا گناہ ہو گیا، کبھی آنکھ کا گناہ ہو گیا، کبھی کان کا گناہ ہو گیا، کبھی ہاتھ کا گناہ ہو گیا۔ ہم آپ سے غلطی ہو رہی ہے، ہم آپ سے گناہ ہو رہا ہے۔ انسان ہے، انبیاء کرام علیہ السلام گناہ سے پاک، ہم آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم آپ سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان والے، آپ سے ہم سے اگر گناہ ہوتا ہے، ہم سے آپ سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو ابھی سے ہم عزم کریں کہ ہم نے جو کچھ کر لیا آج سے ہم توبہ کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اس مجمع میں کوئی بھی اگر اس پر عمل کر لے گا، سچا پکا توبہ کر لے گا، انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں پر آنے والے، بیٹھنے والے، جن لوگوں نے اس جلسے کو تن من دھن کی بازی لگا کر سجایا ہے، محنتیں کیا ہے، رات و دن ایک کیا ہے، انشاءاللہ جلسہ کامیابی کی راہ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایمان والوں سے اللہ کہتے ہیں، ایمان والوں کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہم آپ پر ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ اللہ نے ہم کو آپ کو ہاتھ بھی دیا، زبان بھی دیا، آنکھ بھی، لہٰذا اللہ نے دیا ہے تو جائز کاموں میں استعمال فرمائیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اپنے زبانوں سے اور کہیے، اے مولا، اے میرے آقا، اے احکم الحاکمین، آپ کا کتنا کرم مجھ پر ہوا کہ آپ نے مجھ کو ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ آپ اگر چاہتے تو غیر ایمان والے میں، یہودی میں، سکھ میں، مجوسی میں، بت پرست میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن میرے مولا آپ کا بہت ہی شکر و احسان کہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا۔ کریں گے انشاءاللہ اللہ کا شکر؟ کریں گے بھائی انشاءاللہ، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے، رمضان المبارک فضیلت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ آنے سے پہلے ابھی سے ہم مکمل تیار ہو جائیے، استقبال کیجیے ہر اعتبار سے اور اپنے جسم کو بھی تیار رکھیے، یہ کہہ کر کہ دیکھو ہاتھ تجھ کو میں نے غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، اے میرا پیر میں نے تجھ کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، لیکن اب سے لے کر میں تجھ کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کروں گا۔ اور توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کریں گے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان گناہ سے توبہ کرنے والے اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، غلط
गलती किया ही नहीं, हम आप जी रहे हैं, जीते जागते गुनाह हो रहा है, लेकिन हम ये ना सोचें कि गुनाह कर ले, ऐशो मस्ती की जिंदगी गुजार ले, बस हो गया। मेरे भाइयों, ये चंद रोजा जिंदगी अल्लाह ने हम आपको अता किया है, आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह ने हम सबको आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा है, अच्छे अमल करना, अच्छा अमल करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए हम आपको इस दुनिया में भेजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ये दुनिया इम्तिहान गाह, ये दुनिया आजमाइश गाह है। हम आपको इस दुनिया में आखिरत की तैयारी करनी है, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 ऐसे गवाह को मुकर्रर कर रखा है जो क़यामत के दिन हाजिर होंगे। कल क़यामत के दिन एक गवाह हम सबका आज़ा होगा, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह, जिसको हम दुनिया में कहते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख। मेरे भाइयों, मेरा कहलाने के लायक उसी वक्त होगा जबकि हमने इन हाथों को अल्लाह की इताअत के मुताबिक इस्तेमाल किया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन हर इंसान के मुंह पर ताला लगा देंगे। अल्लाह ने कहा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम महर लगा देंगे। क़यामत के दिन हर इंसान के मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा। दुनिया में इंसान मुंह से बात करता है, लेकिन क़यामत के दिन इंसान मुंह से बात नहीं करेगा, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह ये बात करेंगे। दूसरा गवाह किरामन कातिबीन होगा जो हर इंसान के शानों पर मुकर्रर है। दाएं वाले फरिश्ते अच्छे अमल को लिखते हैं, बाएं वाले फरिश्ते बुरे अमल को लिखते हैं। किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। हम जो दुनिया में जी रहे हैं, सारे हरकत और सकनात को किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। तीसरा गवाह कल क़यामत के दिन आमाल नामा होगा। आमाल नामा में सब कुछ लिखा जा रहा है। हम दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, जौन सा भी अमल कर रहे हैं, सारा चीज आमाल नामा में लिखा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, जिस दिन के आमाल नामा खोल दिया जाएगा। मुफस्सिरीन किराम इस आयत के ज़ैल में इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का मंजर ऐसा मंजर होगा, इंसान अपने आमाल नामा को लेकर कहेगा, क्या कहेगा, माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। मेरे इस आमाल नामा को क्या हो गया है, इसमें सारी बातें लिखी हुई है जो दुनिया में हमने बतौर मजाक के किसी से किया था, वो भी बातें लिखी हुई है। चौथा गवाह ये जमीन होगी जिसमें हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐशो मस्ती कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जिस दिन की जमीन अपनी खबरें बयान करे। खुदा न खास्ता ये चारों गवाह आपके मुखालिफ तैयार अगर हो गए हैं, आपकी उम्र 40 साल हो गई, आपकी उम्र 50 साल हो गई, आपकी उम्र 70 साल हो गई, ये चारों गवाह आपके मुखालिफ तैयार हो गए हैं, तो मेरे भाइयों, हम ये चाहे कि जो गवाह हमारे मुखालिफ तैयार हो गए हैं, क़यामत के दिन हमारे मुखालिफ में गवाही देंगे, तो उसके लिए ये कि अगर हम चाहे कि इन चारों गवाहों को अपने मवाफिक में लेकर आए, तो उसके लिए करना ये पड़ेगा कि हम आप इस दुनिया में तौबा कर लें, तौबा कर लेंगे। इन चारों गवाहों से कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, हदीस पाक में आता है, इज़ा ताबल अब्दु अंसल्लाहुल हफ़ज़ता ज़ुनूबहु व अंसा ज़ालिका जवारिहहु व मालिमहु मिनल अर्ज़ हत्ता यल्क़ल्लाह व लैसा अलैहि शाहिदुम मिनल्लाहि बिज़म। जब इंसान सच्चे पक्के दिल से तौबा कर लेगा, पुख्ता इरादे के साथ आइंदा गुनाह न करने का आज़्म कर लेगा, तो उन चारों गवाहों से कहा जाएगा, ऐ गवाह, तूने इसके खिलाफ तो लिख लिया है, लेकिन देख ये मेरा बंदा है और अपने गुनाह से नादिम होकर, शर्मिंदा होकर तौबा कर लिया है, और अब तू इसके मुआफिक तैयार हो जा। सारे गवाह से कहा जाएगा कि इनके गुनाहों को खत्म फरमा दे,
ختم فرما دے, نیست و نابود فرما دے. اور ایک دن ایسا ہوگا کہ کوئی چیز بھی اس کے خلاف گواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آپ توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا توبہ کرنے والا بنائے. میرے بھائیوں, ہم آپ توبہ کریں گے تو اللہ کا ولی بھی بن سکتے ہیں, اور آپ کے ہمارے اس علاقے سے بھی توبہ کرنے والے توبہ کیے تو اللہ کے ولی بن کر دنیا سے گئے, اللہ کے ولی بن کر زندگی چلے گئے. میرے بھائیوں, ہم آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندے تو ہیں لیکن ہم تو عالم نہیں, ہم تو مفتی نہیں, ہم تو حافظ نہیں, ہم تو ایسے ہی ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے یہاں آپ کی قدر ہے, آپ کی قدر ہے, آپ کے اعمال کی قدر ہے. ہم آپ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے سامنے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ولی بنائیں گے. اللہ کی رحمت بہانے تلاشتی ہے. میرا بندہ کسی طرح میرے طرف آ جائے, میں اس کو اپنا قریب کر لوں. حدیث پاک میں آتا ہے انسان اللہ کے جانب ایک ہاتھ چلتا ہے, اللہ اس کے جانب دو ہاتھ چل کر آتے ہیں. انسان اللہ کے جانب چل کر آتا ہے, اللہ اس کے جانب دوڑ کر آتے ہیں. رحمت خدا بہانہ می جویت بہا نمی جویت. اس لیے ہم سب کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے. ایک شرابی کا واقعہ لکھا گیا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک دن گئے دریائے نیل کے قریب, چنانچہ وہاں دیکھتے ہیں ایک کچھوا کہیں سے آیا, اس کچھوے پر بچھو سوار ہو جاتا ہے اور کچھوا کشتی کا کام کرتا ہے, ایک پار سے دوسرا پار کر رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا کہ کوئی راز اللہ نے اس میں کوئی پنہا کر رکھا ہوگا, لہذا حال معلوم کرنے کے لیے چلنا چاہیے. آپ بھی اس کے پیچھے چلے. چلتے چلتے دیکھتے یہ ہے کہ کچھوے نے اپنے پیٹھ پر بچھی کو سوار کر کے ایک پار سے دوسرا پار کیا, لیکن دوسرے پار کے قریب ہی جو ہی کیا وہاں دیکھا یہ جا رہا ہے بہت بڑا سانپ پڑا ہوا ہے, اور وہ اس سانپ کے قریب میں ایک شرابی شراب پی کر مست پڑا ہوا ہے, بے ہوش ہے, مدہوش ہے. بچھو آنے کے بعد اس شرابی کو ڈنک مار دیا, اس سانپ کو ڈنک مار دیا, وہ سانپ وہی مر گیا. اور پھر بچھو اپنا کام کرنے کے بعد پھر واپس ہو گیا, کچھوے پر سوار ہو کر چلا گیا. آپ نے کس نے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اس شرابی کو ہوش میں لایا, ان کے منہ میں چہرے میں پانی وغیرہ ڈالا, ہوش میں لایا. چنانچہ جب اس کو ہوش آتا ہے اس شرابی کو اپنے سامنے میں دیکھتا ہے کہ ہمارے بیچ ہمارے سامنے میں ہمارے علاقے کے ہمارے دور کے اتنے بڑے ولی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اس گنہگار کے پاس, اس پاپی کے پاس کیسے آ گئے. متعجب اور تعجب بھری نظروں سے جب دیکھتا ہے, حضرت کہتے ہیں کہ دیکھ میرے آنے پر تو تعجب نہ کر, میرے آنے پر تو یہاں تعجب نہ کر, بلکہ دیکھ یہاں پر کیا ہے. کہتا ہے وہ شرابی کہ حضرت یہ تو بہت بڑا سانپ ہے. حضرت کہنے لگے کہ دیکھ یہ سانپ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے. شرابی کہتا ہے حضرت یہ سانپ مرا ہوا ہے. کیا ہے؟ مرا ہوا ہے. حضرت نے کہا دیکھ یہ سانپ ایسے ہی نہیں مرا ہے, اللہ نے اس سانپ کو مارنے کے لیے بچھو کچھوا وغیرہ کا انتظام کیا, اور یہ قریب تھا کہ یہ سانپ تم کو ڈس دے, اور تم شراب پی کر مست پڑے ہوئے تھے, لیکن تم کو ڈسنے سے پہلے بچھو آ کر اس سانپ کو ڈنک مار دیا, جس کی وجہ سے سانپ مر گیا. تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے, اللہ رب العزت کو بھولے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے تم کو نہیں بھولا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے,
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے بھائیوں، حضرت نے کہا کہ دیکھ کیسا کیسا انتظام کیا۔ شرابی ہوش میں آنے کے بعد حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے حضرت ہم بھی مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، آج کے بعد سے کبھی ہم شراب نہیں پیئیں گے، آج کے بعد سے کبھی ہم جوا نہیں کھیلیں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی تاش نہیں کھیلیں گے۔ حضرت کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، رند کے رند رہے، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جی، دنیا میں اللہ کی نافرمانی میں رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، لیکن وقت آیا کہ اللہ نے اسے آغوش رحمت میں لے لیا، توبہ کیا، استغفار کیا، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ آتا ہے کہ وہ شرابی بھی اپنے زمانہ کا ایک بہت بڑا ولی بنا، اپنے زمانہ کا بہت بڑا ولی بنا ہے۔ اس لئے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم دنیاوی زندگی گزارتے ہم آپ سے گناہ بہت سارا غلطیاں ہو رہی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ ایک غیر مسلم انسان جو مجوسی تھا، بت پرست تھا، ہر دن کا معمول تھا، بت خانے میں جا کر کے وہ اپنے صنم کو پکارتا تھا، یا صنم کہہ کر کے پکارتا، پوجا کرتا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی سالوں تک اس کو جب پوجتا رہا، کئی سال ہو گئے، صنم خانے میں جا کر انہوں نے اپنے معبود باطل کو خوب پوجا، خوب پرستش کی۔ غیر مسلم تھا۔ اتفاقیہ طور پر ایسا ہوا کہ اس غیر مسلم کے زبان سے بلا ارادے کے نکل گیا یا سمد۔ ہر دن کہتا تھا یا صنم، یا صنم، یا صنم، یا صنم کہہ کر پکارتا تھا، لیکن ایک دن کی بات ہے، اس کے زبان سے ایسے ہی نکل گیا یا سمد۔ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ کس کا نام بھائی؟ اللہ رب العزت۔ یا اللہ، یا رحمان، ہم سب کہتے ہیں نا بھائی، یا اللہ، یا رحمان۔ ہم آپ رات کے اندھیرے میں بھی اٹھ کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ہو جائے، ہم سب اللہ کے ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ غیر مسلم انسان جب یا سمد اس کے زبان سے نکل گیا، ایسے ہی نکلا، غیب سے آواز آ جاتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ، میں حاضر ہوں، بول تو کیا بولنا چاہ رہا ہے، مانگ تو کیا مانگنا چاہ رہا ہے۔ کس سے کہتے ہیں؟ غیر مسلم سے۔ اللہ رب العزت، اے میرا بندہ، بول تو کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کا نام لیا اس نے، اللہ کا نام زبان سے لیا، اللہ کے جانب سے آواز آ گئی۔ تو جو ہی آواز آئی، فوراً وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، یہ کہہ کر کے مسلمانوں کے خدا کا نام، اللہ رب العزت کا نام ہم نے جان بوجھ کر نہیں لیا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے اس زبان سے اللہ رب العزت کا نام یا سمد کہہ کر کے لوں، لیکن ایسے ہی نکل جانے پر اللہ رب العزت کے نام میں اتنی تاثیر ہے، تو فرماتا آتا ہے کہ اس نے کہا جب ان کی باتوں کو ماننے لگیں گے تو کتنی تاثیر ہوگی۔ چنانچہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور تمام بتوں کو ایک طرف سے توڑ ڈالا۔ کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ اے معبود باطل، ہم نے تیری ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، کئی سالوں تک تیری
پرستش کی ہے لیکن تیرے طرف سے کوئی آواز نہیں آئی، ہم نے ہر وقت تجھ کو پوجا، پتا یہ چلا تو باطل ہے، تو کل عدم ہے، تجھ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف سے توڑ ڈالا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارا۔ وہ بھی جب دنیا سے گیا تو اللہ کا ولی بن کر گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجلس ذکر میں شامل ہونے والے بزرگوں، تبلیغی مرکزوں میں جانے والے بھائیوں، مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے بچے، ہم آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کے ہو جاتا ہے۔ ہم آپ بھی اللہ کا نام لے کر دیکھیں، اللہ کو ہمیشہ پکارتے دیکھیں، پکارتے رہیں، آپ کو بھی اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، اللہ کا نام سننے میں مزہ آئے گا، اللہ کا کلام پڑھنے میں مزہ آئے گا، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مزہ آیا کرتا تھا، جیسے اولیاء اعظام کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا تھا، انشاءاللہ ہم سب کو بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کے ولی وہ یہ سمجھتے تھے، کیا سمجھتے؟ ذکرک للعشاق خیر شراب وکل شراب دونہ کسراب، آپ کا ذکر عاشقوں کے لیے بہترین شراب ہے، اس کے علاوہ ہر شراب سراب کی طرح سے ہے۔ جو اللہ کا سچا عاشق ہوگا، اللہ کا سچا عاشق ہوگا، اللہ کا نام لینے میں، اللہ کا نام سننے میں، اللہ کی مجلس میں بیٹھنے میں مزہ آئے گا، اور ہم سب کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آئی جب ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یادوں میں ہمیشہ ہمیں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ حضرات کل کے جلسے میں جو لوگ میرے بزرگ لوگ، میرے بھائی اپنے گھروں میں موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلسے کو ہر اعتبار سے کامیاب بنائیں۔ کامیاب بنانا آپ پر ضروری ہے، آپ پر ضروری ہے۔ آپ کے یہاں بزرگان اعظام اولیاء کرام آپ کے گاؤں میں حضرت مفتی صاحب کی دعوت پر آ رہے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہم پیسہ زیادہ روپیہ مال و دولت دے کر کے ہم نے علماء کرام کو نہیں بلایا ہے، بلکہ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے جلسہ کرنے کا، اس کو ہم کسی قدر انجام دینے کی کوشش میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے کی ہر اعتبار سے قدر کریں، تعاون کریں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے۔ جہاں پر پیسہ روپیہ خرچہ کرنے کی باری آئے تو آپ پیسہ لوٹا دیں، آپ لوٹا دیں یہ کہہ کر کہ یہاں ہم دیں گے، تعاون کریں گے۔ یہاں پر بزرگان اعظام آئیں گے، تشریف لائیں گے، اکابر علماء کرام تشریف لانے کے بعد میرے لیے دعا کریں گے، ہم سب کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کے سینے کو ان حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن کو ہمیشہ تک حفاظت فرمائے، بسائے رکھے، ہمیشہ حفاظ کرام کو قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔